کیا ہندو بھی فلمیں بناتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، سکھ بھی بناتے ہیں، یہودی بھی بناتے ہیں، نصرانی بھی بناتے ہیں، مشرکین بھی بناتے ہیں، یہ پاکستان کے لوگ بھی بناتے ہیں۔ آپ کو سکھوں کی فلم میں کبھی بھی ان کی پگڑی کی، ان کے کرپان کی، ان کی ان چیزوں کی بےزتی نظر نہیں آئے گی۔ سکھ کرتے ہیں بےزتی، بلکہ اپنی پگڑی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ اپنے ڈراموں کے اندر پگڑیوں کے مقابلے کرواتے ہیں، پگڑی باندھنے کے۔ اب بتائیں نا، سکھوں کی فلم ہو، سکھ اپنی مذہبی رسومات ان کی جو بھی ہیں اس کے خلاف بولتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ یہودی ہو، اپنی مذہبی رسومات کے خلاف بولتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ وہ دیوار گریہ کے خلاف نہیں بولے گا، اپنے جناب پوپوں کے خلاف نہیں بولے گا۔ اوے نصرانی اپنی فلم بناتے ہوئے اپنی مذہبی رسومات کے خلاف نہیں بولے گا، چرچ کے خلاف نہیں بولے گا، پادری کے خلاف نہیں بولے گا۔ لیکن ہندو مشرک جو ہے وہ ان کے مندروں کے اندر کتے پڑے ہیں، کتوں کی پوجا ہو رہی ہے پھر بھی نہیں بولتے اس کے خلاف۔ ان کے چوہوں کی پوجا ہو رہی ہے پھر بھی اس کے خلاف نہیں بولتے۔ ان کے ہاں مودی کی پوجا ہو رہی ہے اس کے خلاف نہیں بولتے۔ ان کے نعوذ باللہ من ذالک گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، اس کا بھی مذاق نہیں اڑاتے یار۔ دودھ کو بت کے اوپر بہا دیتے ہیں، اس کا بھی مذاق نہیں اڑاتے۔ اوے ذلیلہ، تو کون سا بغیرت پیدا ہوا ہے کہ تو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ فلمیں بنائے، ڈرامے بنائے، تیری کوئی فلم، تیرا کوئی ڈرامہ پورا نہیں ہوتا جب تک تو اسلام کا مذاق نہ اڑا لے ہیں۔ اگر ایک بندے نے مجھے ویڈیو بھیجی باہر سے، اس نے کہا جی یہ دیکھیں پاکستانی ڈرامہ ہے جی، ایک خاتون کے سامنے ایک بندہ نعمان نام کا ڈرامے باز ہے، نعمان ایجاد نام کا، اس نے کہا ہے، اس نے کہا صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ ہمارے ہیرو، اس نے کہا کوئی ہیرو نہیں ہے، کوئی ہیرو نہیں ہے۔ پاکستانی مسلمانوں کے ڈرامے اورنگزیب عالمگیر کو ظالم دکھایا جا رہا ہے، پاکستانی ڈرامے اس میں پگڑی کا، امامے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، پاکستانی ڈرامے اس میں مسجد کا، مدرسے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان ہی اپنی تہذیب کا دشمن بن گیا ہے، مسلمان ہی اپنی ثقافت کا دشمن بن گیا ہے، مسلمان ہی اپنے مذہبی اثاثے، دینی اثاثے کا دشمن بن گیا ہے یار۔ مسلمان ہی یہ جناب کہنے کو تیار ہو گئے جناب یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ لوگ کیا ہیں، یہ ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے۔ اور وہی تربیت پا رہی ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں، ہمارے قوم کے بیٹے، وہ جناب ڈرامے دیکھتے ہیں، وہی سے سیکھ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ آپ کو؟ تو اب بتائیں نا بھائی، رب تبارک و تعالیٰ تو فرمایا کہ حالت جہاد میں کھڑے ہیں تب بھی اسلحہ سنبھال کے رکھیں۔ تو اب میں آج کل کے جو مجاہدین بیٹھے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ اچھل کود کرتے ہیں، باندر کی طرح ناچتے ہیں، ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں بھی بتائیں ذرا پھر، یہ جو سارے مسائل بن چکے ہیں اصل میں آنکھوں کے اندھے بیچارے، ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ آپ سوچ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ڈراموں میں یہی ہوتا ہے، ہندو کو اعتراض نہیں اپنی مذہبی رسومات پہ، حالانکہ گندی رسومات ہیں، نصرانی کو اپنی مذہبی رسومات پہ اعتراض نہیں ہے، انتہائی گندی رسومات ہیں، جن کے ہاں جھوٹ بولنے کے دن مقرر کیے جائے ہیں، ان کی رسومات کیسے اچھی ہو سکتی ہیں یار؟ جو خدا تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ من ذالک کے بیٹے کا جمن دن، پیدا ہونے کا دن منائیں ہیں، خدا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ثابت کرے، ان کی رسومات کیسے اچھی ہو سکتی ہیں؟ وہ گندی رسومات جو عقل کے، فہم کے، شعور کے ہیں جی، ہر طرح خلاف ہیں، ہر طرح خلاف ہیں، وہ اس کے خلاف نہیں بولتے۔ وہ تیری شریعت جو امام الانبیاء لے کے آئے، وہ تجھے اس کی قدر کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ ایک ایک حکم پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ایک ایک حکم دینے پر، جیسے کوئی حکم آتا شریعت کا لڑائی شروع ہو جاتی، صحابہ کرام علیہ رضوان پر ظلم و ستم شروع ہو جاتا۔ سورہ رحمان نازل ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو جہل نے تھپڑ مار کے کان پھاڑ دیا آپ کا، پورے کان سے خون بہنے لگا آپ کا۔ آج اسی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج اسی نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج اسی جناب رسول علیہ السلام کی عزت و ناموس کے مسئلے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جی۔ قل باللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون، اللہ تعالیٰ میں حبیب آپ ہی نے فرمائے، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی آیتیں، قرآن اور اس کا حبیب رہ گیا مذاق اڑانے کو؟ ہیں یہی چیزیں رہ گئی ہیں تمہارے لیے مذاق اڑانے کو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے ارشاد فرمایا انہیں کہیں اب معذرت نہ کریں، کافر ہو چکے ہیں، یہ ان کی معذرتیں کسی کام کی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔